الحاد مذہب سے بیزاری کی ایک بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے، اور جب پڑھے لکھے نوجوانوں کو ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ نوجوان جب مذہب میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے لگتے ہیں تو کسی بھی مذہب میں ان کے ایک مسئلے کا حل انہیں نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے یہ پڑھے لکھے نوجوان مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، کیونکہ مذہب کے اکابرین یا مذہبی پیشوا مذہب کو ایک ایسے انداز اور ایک ایسے نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی ہمارے کہنے پر اور ہماری تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو ان کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ وہ جو نظام پیش کر رہے ہیں اس نظام میں نہ تو دنیا کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کا۔ دعوے بہت بڑے اور حقیقت میں ہے کچھ بھی نہیں۔ مذہبی پیشوا یا مذہبی اکابرین انسانیت کو کیا دے رہے ہیں؟ کون سا نظام دے رہے ہیں؟ تو نظام ان کا یہ ہے یا امور ان کے یہ ہیں کہ داڑھی، پگڑی اور مسواکیں، تسبیح، کپڑے پائنچے اوپر، اسی طرح شکل دے رہے ہیں کہ شکل ایسی بنانی ہے، اور لباس دے رہے ہیں۔ مذہبی اکابرین شکل پر اور لباس پہ زور دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ چند عبادتی رسومات بھی دیتے ہیں کہ بھائی ان رسومات کو بھی ادا کرنا ہے۔ کس کے طریقے پہ؟ جیسے وہ بتاتے ہیں ایسے۔ اگر اس کے خلاف آپ نے کوئی بھی رسم ادا کیا تو ان کی نگاہ میں آپ مسلمان نہیں ہیں اور آپ مرتد ہو گئے۔ جو امور مذہبی پیشوا پیش کرتے ہیں انسانیت کے سامنے، حقیقت یہی ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ان امور میں یا ان امور پر عمل کرنے میں نہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول۔ نہ دنیا میں بہاریں آ سکتی ہیں اور نہ آخرت میں۔ تو غلطی کس کی ہو گئی کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ملحد بن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالی کے وجود کا انکار کر رہے ہیں؟ تو غلطی مذہبی اکابرین کی ہے کہ جو کچھ انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے ان میں سے ایک ذرہ بھی یہ ہمارے سامنے نہیں لاتے۔ اب ہمارے نبی کیا لے کر آئے تھے؟ جتنے نبی گزرے ہیں تو ہر نبی کو اللہ نے محروم طبقے کے لیے بھیجا ہے، اور ہر نبی نے اللہ کے حکم پر محروم طبقے کی رہنمائی کی ہے اور رہنمائی کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے بہت زیادہ ہیں اور جگہ جگہ پر ان کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں، تو موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے اور وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے تھے کہ جب انہیں فرعون اور فرعون کی بیوی نے گود لے لیا اور اپنا بیٹا بنا دیا۔ فرعون کا کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی بیوی کا اکلوتا بیٹا بن گیا، فرعون کے تخت اور تاج کے جانشین بن گئے۔ لیکن فرعون کا معمول کیا تھا؟ وہ کس نظام کو چلا رہا تھا؟ تو فرعون کا معمول یہی تھا کہ وہ محروم طبقے پر ظلم کر رہا تھا، اور اس وقت محروم طبقہ مظلوم وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے گھر میں رہے اور شہزادے کے طور پر
وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر کیا ہوا کہ ایک دم موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر سے نکل گئے اور فقیر بن گئے۔ کس وجہ سے؟ کیا نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے، یا داڑھی رکھنے کی وجہ سے، یا لباس پہننے کی وجہ سے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکارا اور یہ مطالبہ کیا کہ ظلم مت کرو، آپ کی ریاست میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں ان کا حق برابر ہے، یہ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں، اور ان میں کوئی کالا اور سفید نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے مظلوم بنایا، جن لوگوں کو آپ نے غلام بنایا، ان کو آزاد کر دے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غلام دیکھنا نہیں چاہتے، لہذا آپ نے ان کے حقوق پورے کے پورے ادا کرنے ہیں۔ یہی بات تھی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام مفرور ہو گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، 10 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین تربیت فرمائی، اور پھر ایک مکمل نظام دے دیا کہ آپ جائیں اور اب ساری عمر فرعون سے لڑنا ہے، یہاں تک کہ یا تو فرعون ظلم کو چھوڑ دے یا فرعون ختم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور پھر عمر بھر ایک بڑے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم کے خلاف مصر میں کام کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نماز نہیں پڑھ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ روزے نہیں رکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم مسواکیں نہیں کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی داڑیاں نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اچھا لباس نہیں پہنتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تربیت ہم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی، نہیں، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، بلکہ وہ فرعون سے لڑنے کے لیے آئے تھے کہ تم نے اس نظام کو آگے نہیں چلانا، اگر چلاؤ گے تو میں لڑوں گا۔ یہاں تک کہ اس لڑائی میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور فرعون کو شکست ہو گئی۔ مگر آج پیغمبروں کے قصے بن گئے اور ثواب کے طور پر سنائے بھی جاتے ہیں اور سنے بھی جاتے ہیں۔ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ تو صرف مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئے تھے اور نمازیں پڑھوانے یا نمازیں پڑھنے آئے تھے، لیکن نماز کیا ہے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ ہمارے مولوی، ہمارے پیر، ہمارے پنڈت، ہمارے پادری، ہمارے ربی، ہمارے گیانی، یہ سب کے سب اس بات میں ناکام ہو چکے ہیں کہ یہ محروم طبقے کی بات کرے یا یہ محروم طبقے کی نمائندگی کرے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ سب کے سب درباری ہیں، اور یہ دربار کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو ورغلاتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو قناعت اور صبر کا درس دیتے ہیں، قسمت اور تقدیر کا بھی یہ درس دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر گزر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک تقدیر ہے، اور اگر آپ اس پہ صبر کریں گے تو مرنے کے بعد آپ کی زندگی بن جائے گی۔ کسی بھی مذہب کے پاس یا کسی بھی مذہبی رہنما کے پاس دنیا کی کسی بھی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیا سناتے ہیں؟ کون سے قصے یہ لوگوں کو سناتے ہیں؟ تو 2000، 3000، 6000، 10,000 پرانے قصے،
حال کا کوئی مسئلہ یہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے حال پڑھا ہی نہیں۔ انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہی قصے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، اور پتہ نہیں گزرے بھی ہیں یا نہیں، بس کتابوں میں لکھا ہے، اور جو کتابوں میں انہوں نے پڑھا وہی سب کچھ ہے۔ تو ان کی تحریر اور ان کی تقریر کسی چیز میں بھی دنیا کی کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ قصے پرانے، اور اگر مستقبل کی یہ بات کرتے ہیں تو مرنے کے بعد والی زندگی کی بات کرتے ہیں، اور وہ زندگی کن امور پر بنتی ہے، تو ان کا منطق یہی ہے کہ بھائی نمازوں سے، کہ جب نماز پڑھیں گے بس آپ کی آخرت بن جائے گی، داڑھی رکھیں گے، مسواک کریں گے، تسبیح کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور وہ بھی ان کے طریقے پر، اور ہر مذہب اور ہر فرقے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ نمازیں بھی سب کی مختلف ہیں، اور سنتیں بھی سب کی مختلف ہیں۔ جو سنت، یعنی جو چیز ایک مذہب میں سنت ہے وہی چیز دوسرے مذہب میں بدعت ہے۔ یہ ان کا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جب مذہب سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ نفرت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ یہ بیچارے اللہ سے بھی انکار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میری درخواست ہے مذہب کے اکابرین سے کہ آپ مذہب کو ایسے انداز میں پیش کریں جس میں ہر انسان کو اپنی زندگی کے مسائل کا حل نظر آتا ہو۔ آخرت کسی نے نہیں دیکھی، لوگوں کو اس دنیا میں مشکلات کا سامنا ہے، اور اس دنیا کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا نظام ہے؟